23واں پارہ سورہ صاد آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، اور آپ ذکر کیجئے ہمارے بندے داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کا، ذوالایید، جو قوت والے تھے، انہ اواب، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ، بے شک ہم نے مسخر کیا پہاڑوں کو، معہ، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ، یسبحن بالعشی والاشراق، جو تسبیح کرتے تھے شام اور صبح کے وقت۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں نافرمان قوموں کا اللہ نے ذکر فرمایا، اور پھر مشرکین کی حالت کو اللہ نے بیان کیا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطور تمسخر کہا کرتے تھے کہ لاؤ نہ وہ عذاب جن کی تم دھمکیاں دیتے ہو۔ ان باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی لاحق ہوتی۔ اللہ نے تسلی کے لیے آج کی آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ حضور علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کو مشرکین کی ان مکروہ باتوں پر صبر کرنے کی اللہ نے تلقین کی اور تسلی دی کہ میرا پاک پیغمبر آپ دل برداشتہ نہ ہوں، بلکہ دیکھیں میں ان مکذبین جھٹلانے والوں کا انجام کیا کرتا ہوں، اور وہ میری گرفت سے بچ نہیں سکتے، اس لیے میرا نبی آپ ان کی باتوں پر صبر کریں۔ اللہ نے صبر کی مثال سمجھانے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ سورہ سبا کے اندر بھی اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا۔ قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر 16 مرتبہ آیا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام یہوذا بن یعقوب کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، سب سے بڑا یہوذا، اور حضرت داؤد علیہ السلام اسی کی نسل میں سے ہیں۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے والد کا نام عیشا تھا، داؤد بن عیشا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام پہلے وہ نبی ہیں بنی اسرائیل میں کہ بنی اسرائیل میں یہ سلسلہ قائم تھا، حکومت ایک خاندان میں ہوتی تھی اور نبوت دوسرے خاندان میں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام پہلے وہ آدمی ہیں
کہ جن کے اندر اللہ نے یہ دونوں نعمتیں جمع کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بیک وقت نبی بھی تھے اور حکمران بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت کیسے ملی؟ تو قوم ہمالکہ نے بنی اسرائیل پر بڑا ظلم و ستم ڈھایا تھا، اور یہاں تک کہ بنی اسرائیل کو ان کو آپس میں ان کی جگہ سے نکال دیا بنی اسرائیل کو، اور اسی طریق سے ان کے بچوں کو بھی چھین لیا۔ اب بنی اسرائیل والے تنگ ہوئے۔ حضرت شمویل علیہ السلام اس زمانے کے نبی تھے۔ بنی اسرائیل والے سارے حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور جا کر کہنے لگے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے اللہ کوئی امیر مقرر کر دے، کوئی بادشاہ مقرر کر دے، چونکہ حضرت شمویل نبی تھے، کوئی بادشاہ اور امیر نہیں تھا کہ جن کی قیادت میں لڑائی لڑی جا سکے۔ خود حضرت شمویل علیہ السلام بڑی عمر کے ہو چکے تھے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ کریم نے فرمایا، اللہ کریم کی طرف سے جواب یہ آیا کہ آپ کا بادشاہ میں نے مقرر کر دیا ہے، اور جو بادشاہ ہے طالوت ہے تمہارا بادشاہ۔ قد بعث لکم طالوت ملکا۔ سورہ بقرہ دوسرے پارے کے اندر بھی اس کی تفصیل موجود ہے۔ نبی نے کہا حضرت شمویل نے کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا ہے، اور وہ حضرت طالوت ہیں، لہٰذا طالوت تمہارا بادشاہ ہوگا۔ اب وہ لوگ کیل و کال کرنے لگے کہ طالوت کو ہمارا بادشاہ آپ نے کیسے بنا دیا؟ بادشاہ تو ہمارا حق تھا، اس لیے ہم طالوت کو بادشاہ اپنا امیر نہیں مانتے۔ پوچھا کیوں نہیں مانتے؟ اللہ نے مقرر کیا ہے، تمہیں اللہ کے انتخاب میں کیا کمزوری نظر آئی؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ طالوت کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور ہم تھوڑے تھے کہ طالوت کو بادشاہ بنا دیا۔ طالوت کے پاس مال بھی نہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے پاس مال کی کثرت ہے، اور نسلی اعتبار سے ہم طالوت پر فائق ہیں۔ انسان کا مزاج بھی عجیب ہے، وہ پیسے والے کو بڑا سمجھتا ہے۔ ہر زمانے کے مشرکین نے یہی کہا نبیوں سے، جیسا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مشرک کہنے لگے ہم نبی نہیں مانتے تجھے، تیرے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تیرے پاس خزانے ہونے چاہیے تھے یا تیرے ساتھ فرشتے اترتے، ہم تب آپ کو نبی مانتے، وگرنہ ہم تو آپ کو نبی نہیں مانتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی کہنے لگے طالوت کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، لہٰذا ہم جو ہیں اس کو اپنا بادشاہ نہیں مانتے، چونکہ وہ پیسے والے کو، دولت والے کو بڑا آدمی سمجھتے تھے، چاہے وہ کتنا بے علم، نہ سمجھ اور بے وقوف ہی کیوں نہ ہو، بس کہتے جو پیسے والا ہے بڑا وہی ہے۔ نبی نے کہا دیکھو طالوت کے پاس حکومت چلانے کا جو ملکہ ہے اللہ نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے، اس کے اندر وہ طاقت موجود ہے، اللہ نے خود منتخب کیا ہے، اور ہے بھی یہ سپہ سالار، اسلحے کا فن خوب جانتا ہے یہ طالوت، اور جسمانی اعتبار سے بھی بڑی طاقت والے تھے طالوت۔ اللہ نے حضرت طالوت کی صفت بھی قرآن میں بیان کی، یہ دوسرے پارے کے بالکل آخر میں اللہ نے پورے ایک رکوع کے اندر اس واقعے کو بیان کیا۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، علم کے اعتبار سے بھی کمال کے آدمی تھے طالوت، اور جسمانی طاقت بھی کمال کی تھی۔ اب کہنے لگے ہم تو نہیں مانتے، بہرحال بات لمبی ہے، تفصیل
انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے آگے مزید۔ وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ۔ تو بہرحال پھر معجزے مانگنے لگے۔ حضرت طالوت کو اللہ پاک نے وہ معجزات بھی دیے۔ آخر یہ لوگ مان گئے کہ ٹھیک ہے ہم اب اس کو اپنا بادشاہ مقرر کرتے ہیں۔ تو یہ جو بنی اسرائیل والے اس زمانے میں تھے یہ تقریباً 70 یا 80 ہزار کے قریب تھے۔ حضرت طالوت کی قیادت میں انہوں نے قوم ہمالکہ سے جنگ کرنی تھی، نکل پڑے، اور درمیان میں راستے میں ایک نہر آئی اور حضرت طالوت نے فرمایا کہ اللہ تمہاری آزمائش کریں گے، لہٰذا نہر سے تم نے پانی نہیں پینا ہے۔ بنی اسرائیلیوں کو تو یہی چاہیے تھا کسی طرح جہاد سے ہم لوگ مکر جائیں۔ انہوں نے یہ کیا کہ پانی خوب پیٹ بھر کے پینا شروع کر دیا، اور جن لوگوں نے پانی پیا تھا تو وہ لوگ پھر اس قابل نہ ہوئے، آگے جا ہی نہ سکے، ان کے پیٹ بھاری ہو گئے۔ اور جنہوں نے چلو بھر پانی پیا تھا، تھوڑا سا پانی حضرت طالوت نے فرمایا تھا ایک آدھ چلو پی لینا، اس سے کوئی فرق نہیں، پیٹ بھر کے پانی نہ پینا۔ اب جنہوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا ان کی پیاس بجھ ہی نہیں رہی، پانی پہ پانی پیے جا رہے ہیں، پیاس نہیں بجھ رہی۔ جنہوں نے چلو بھر پانی پیا تھا صرف 313 آدمی تھے۔ تو حضرت طالوت کے ساتھ یہ لوگ نکلے، اور حضرت طالوت کے لشکر میں حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام بھی تھے، اور ابھی تک حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے 6 بھائیوں کے ساتھ بھی اور والد کے ساتھ طالوت کی قیادت میں اس جنگ میں شریک تھے۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو جالوت جو قوم عمالقہ کا بڑا تھا اس نے کہا بھائی ساری قوم کو لڑانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں۔ حضرت طالوت کو کہنے لگا میرے مقابلے کے لیے کوئی ایک بندہ بھیج دو۔ جالوت نے کہا، جالوت قوم عمالقہ کا تھا، کافر تھا، اور طالوت یہ مسلمانوں کے بادشاہ تھے، اور جن کی قیادت میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ تو جس وقت جالوت نے یہ کہا کہ بس ایک بندہ بھیج دو میرا مقابلہ کرے، اور اگر مجھے مار دیا تو تم جیت گئے، اور اگر میں نے تمہارا بندہ مار دیا تو ہم جیت جائیں گے۔ تو حضرت طالوت نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بات، اور حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اس کی لڑائی کے لیے بھیجا کہ جاؤ جالوت سے مقابلہ کرو۔ جالوت جو تھا یہ لوہے میں ڈوبا ہوا تھا، اور صرف اس کے پیشانی کی کچھ تھوڑی سی جگہ خالی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پتھر لیا اور اس کے پیشانی کا نشانہ لیا، دور ہی سے مارا، اور اس زور سے مارا کہ وہ جالوت جو تھا وہ نیچے گر گیا۔ نیچے گرا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اسی کی تلوار سے جالوت کا سر قلم کر دیا، اور یوں جو ہے حضرت طالوت یعنی بنی اسرائیل والے جیت گئے اور قوم حمالقہ والے ہار گئے۔ طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا، اور طالوت کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے بنی اسرائیل کے، اور پھر اللہ کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرمائی تھی۔ یہ مختصر واقعہ تھا، اور یہ دوسرے پارے کے بالکل آخر میں بھی اس بادشاہت کیسے ملی اس کے اشارے کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام کو یوں بادشاہت ملی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا اپنی طرف سے فضیلت عطا کی تھی۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کتاب دی تھی، زبور، اور حضرت داؤد علیہ السلام اس کتاب کی تلاوت بڑی خوش الہانی سے کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی آواز سن کر
پہاڑ اور پرندے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی تسبیح میں شریک ہو جایا کرتے تھے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یا جبال اوبی معہ والطیر، داؤد کے ساتھ تم بھی اللہ کی ثنا کرو۔ اور یہ پہلا معجزہ۔ دوسرا معجزہ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ دیا تھا کہ لوہا جب حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں آتا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہاتھ میں آتا تو لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، اور جس طرف چاہتے جو چیز چاہتے اس لوہے سے اپنے ہاتھ سے حضرت داؤد علیہ السلام بناتے تھے۔ اور اللہ پاک نے ان کو لوہے کی زریں بنانے کی خصوصی مہارت عطا فرمائی تھی، اور جو زمانے میں جنگی لباس ہوا کرتا تھا۔ تو فرمایا کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے چند معجزات کا اللہ پاک نے بیان فرمایا ان آیات مبارکہ میں۔ فرمایا اصبر علی ما یقولون، اور آپ صبر کیجئے جو وہ کہتے ہیں، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، اور ذکر کیجئے ہمارے بندے حضرت داؤد علیہ السلام کا، ذَو الْأَيْدِ، جو قوت والے تھے، اِنَّهُ اواب، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ، بے شک ہم نے مسخر کیا پہاڑوں کو، معہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ، یسبحنا، جو تسبیح کرتے تھے، بالعشی والاشراق، صبح اور شام کے وقت حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خوبصورت آواز میں زبور کی تلاوت کرتے تھے، پرندے اور پہاڑ بھی وجد میں آ جایا کرتے تھے، وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، اور پرندے بھی جو اکٹھے کیے جاتے تھے، کُلٌّ لَّهُ اواب، سب کے سب اسی کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور ہم نے مضبوط کیا اس کی بادشاہت کو، یعنی ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑی مضبوط بادشاہت عطا کی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے دی ان کو حکمت، وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور فیصلہ کن خطاب دیا، یعنی فیصلہ کن خطاب سے مراد آپ کی تقریر اور بیان نہایت ہی واضح ہوا کرتا تھا، اور ایسی دو ٹوک بات کرتے تھے کہ سب کو آسانی سے سمجھ بھی آتی تھی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ آپ کو امور سلطنت نمٹانے کے لیے قوت فیصلے بھی ہر درجے کی دی تھی۔ بادشاہ تھے اور قاضی بھی تھے، فیصلہ کرتے تھے، اللہ پاک نے ہر درجے کا کمال ان کو فیصلے میں دیا تھا، جس مقدمے کا فیصلہ کرتے، وفصل الخطاب، اور فیصلہ کن خطاب دیا۔ اللہ